جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے 2 الفاظ، ان کا لفظ مطلب، ان کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. واو اور یقیمونا، اس میں 3 لفظ ہیں. ایک ہے یا پہ یو وہ، یہ بھی اسم اشارہ ہے، اور یہ اشارہ اس سے پہلے والی آیت میں جن کا ذکر تھا ہدی للمتقین، المتقین کی طرف اشارہ ہے. ان جو المتقین ہیں ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے ان کی جو پہلی صفت پڑھی تھی وہ تھی ایمان بالغیب، والذین یؤمنون بالغیب. وہ متقی لوگ، وہ تقوی والے لوگ وہ ہیں، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ سب سے پہلے غیب پر ایمان لاتے ہیں. ان کا ایمان غیب پر ہے. اب یہ دوسری صفت ان کی بیان ہو رہی ہے. واو اور یا، یہ انہیں متقین کی طرف اشارہ ہے. یقیمونا، واو نون جمع کے معنی میں ہے، اور روٹ ورڈ جو اس کا ہے، اصل لفظ جو وہ ہے کاف واو میم، قوما یا کاما. یہ اصل لفظ ہے. اس کے بعد ہے الصلاۃ. پہلا لفظ ہے یہ حمزہ زبر لام خاص کے لیے، اور دوسرا لفظ ہے صلاۃ. صلاۃ کا روٹ ورڈ، اصل لفظ یا مادہ صاد لام واو یا صاد لام یا ہے، اور اس کا معنی صلاۃ ہے، نماز. اب ہم ان دونوں الفاظ کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ روٹ ورڈ کے حوالے سے ان کا اصل معنی اور اصطلاحی معنی کیا بنتا ہے. یہ جو ہے قیام، قائم کرنا، یہ ہم اس سے پہلے روٹ ورڈ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. کاف واو میم، قوما یا کاما، قیام کرنا، کھڑا ہونا، کسی جگہ ٹھہرنا، یہ اس کے بنیادی معنی ہیں قیام کے. اور یہاں اس کا معنی ہے قائم کرنا. قائم بھی اسی سے ہے، اسی روٹ ورڈ کے ساتھ ہے، قائم کرنا. اور اگلا جو لفظ ہے اس میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے الخاص اور دوسرا ہے صلاح. صلاح کا جو لغوی معنی ہے، اصل معنی ہے صاد لام یا
साद लाम वाव, ये इसका रूट वर्ड है। और सला या सली उनका मतलब है आग में जलाना या आग में दाखिल करना, आग में दाखिल होना, ये इसका लुग़वी माना है, बुनियादी माना है। अमूमी तौर पे सला का जो मतलब लिया जाता है वो है दरूद शरीफ, जबकि लफ्ज़ सला के माना में बहुत वुसअत है। इसमें इसका माना नमाज भी है, इसका माना रहमतें भेजना भी है, सलाह का माना दुआए रहमत भी है, और सलाह का माना दुरूद शरीफ भी है। अब हम तफसील के साथ ये देखना चाहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है सलाह, चूँकि ये कुरान में मुख्तलिफ मानों में आया है, मुख्तलिफ हवालों से आया है, तो इस सलाह का माना किस जगह पे क्या होगा, हम इसको ज़रा तफसील के साथ देखते हैं। ये जो सलाह है, सलाह की निस्बत अगर इबादत की तरफ हो, ये जो लफ्ज़ है सलाह, अगर इसकी निस्बत इबादत की तरफ हो तो फिर इससे मराद नमाज होगी। जैसे यही आयत का हिस्सा है, वयुकीमूनस्सलाह, और वो नमाज कायम करते हैं। तो जहाँ इस लफ्ज़ की निस्बत इबादत की तरफ हो तो फिर वहाँ इस लफ्ज़ का मतलब है नमाज। अब जहाँ इस लफ्ज़ की निस्बत अल्लाह की तरफ हो तो वहाँ इस लफ्ज़ का मतलब होता है रहमतें भेजना। इसकी दलील मैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के देता हूँ कि इस लफ्ज़ का माना रहमतें भेजना, इसकी दलील क्या है। आपको इंशाल्लाह दलील के साथ ये बात बता दी जाएगी। फिर अगर इस लफ्ज़ की निस्बत फरिश्तों की तरफ हो तो फिर इस लफ्ज़ का मतलब यानी सलाह का मतलब दुआए रहमत होता है, दुआए रहमत करना। और चौथी बात कि अगर इस लफ्ज़ यानी सलाह की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो तो फिर इससे मराद दुरूद शरीफ है। यानी सलाह के 4 माना लिए जाएंगे और यही कुरान में भी इस लफ्ज़ के यही माना आए हैं। तो एक माना तो मैंने आपके सामने रख दिया है जो आयत के इसी हिस्से में है कि नमाज कायम करना, वयुकीमूनस्सलाता, वो नमाज कायम करते हैं। उनकी अलमुत्तकीन की ये दूसरी सिफत है कि वो नमाज कायम करते हैं। और बाकी जो 3 निस्बतें हैं इस लफ्ज़ की, तो हम जो नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी, अगर हम उसको लें तो उसमें है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ए अल्लाह तो रहमतें भेज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आले मुहम्मद व अला आले मुहम्मद,
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ تو وہاں یہ جو درود شریف میں ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں صلاۃ، اس کا معنی اللہ کی طرف سے رحمتیں بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی۔ پھر قرآن میں ایک آیت ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعائے رحمت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، تو اللہ کی طرف اس لفظ کی نسبت ہو تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحمت نازل کرنا۔ تو بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی۔ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کی طرف اس لفظ کی نسبت ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا۔ لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر اس لفظ کا یعنی صلاح کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ کا رحمت نازل فرمانا۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے درود شریف۔ اسی لیے اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے جماعت مومنین تم بھی کیا کرو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کا معنی بہت وسیع ہے، اس میں وسعت ہے، اور اس کی نسبت 4 طرح سے ہے۔ ایک ہے اگر اس لفظ یعنی صلاح کی نسبت عبادت کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی نماز ہے، جیسے اس آیت کے حصے میں ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ متقین لوگ ان کی ایک یہ صفت بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کو پڑھنے کا نہیں کہا گیا، نماز کے بارے میں کہا گیا نماز قائم کرو۔ تو نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، اور نماز کے لیے اہتمام کیا ہے کہ سب سے پہلے نماز کے لیے نیت کی جائے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے،
پھر اس کے بعد طہارت ہے، وضو کرنا ہے، اور وضو بھی سنت طریقے پر، وضو سنت طریقے پر کرنا ہے، یعنی طہارت حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر نیت ہے، جو نماز ادا کرنی ہے اس کی نیت اپنے دل میں اس کا ارادہ کر لیا جائے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ پھر اس کے بعد فرض نماز کو مسجد میں ادا کیا جائے۔ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض نماز کو باجماعت جا کے مسجد میں ادا کریں۔ عورتوں کو بھی اس کی اجازت ہے کہ وہ بھی مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ ان کا گھر ہے، اور ان کے گھر میں بھی وہ ایسا کمرہ جہاں کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے۔ عورتوں کی پسندیدہ جگہ نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گھر بتائی، لیکن اگر مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا چاہیں تو بھی کوئی پابندی نہیں۔ پھر نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا، اس کے تمام جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے وہ تکبیر تحریمہ ہو، چاہے قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، یا پھر تشہد ہو، یہ تمام ارکان سکون کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرنے ہیں۔ پھر نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے ہیں وہ کرنے ہیں۔ اور فرض نماز کے بعد یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، تو پھر فرض نماز کے بعد اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ ہے نماز کو قائم کرنا، صرف نماز پڑھنا نہیں، یہاں نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو اہتمام کے ساتھ اور سنت طریقے پر، اور اس کے تمام ارکان جتنے بھی ہیں ان کو سنت کے مطابق ادا کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ تو جو متقین لوگ ہیں یہ ان کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ وہ متقین لوگ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی جو اجتماعی نماز ہے اس کا نظام قائم کرتے ہیں، کیونکہ مردوں کے لیے نماز مسجد میں جا کے ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ نظام اسی کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تو یہ دو الفاظ تھے سورہ بقرہ کی تیسری آیت کا ایک حصہ، ان کا لفظ مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔